أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. بے شک یہ بات ثابت ہو چکی ان میں سے اکثر پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلال، بے شک ہم بنائیں گے ان کی گردنوں میں طوق، یعنی قیامت کے دن ان کی گردنوں میں طوق ڈالیں. فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بس وہ طوق تھوڑیوں تک ہوں گے اور ان کے چہرے اٹھے ہوئے ہوں گے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، بس ہم نے بنا دی ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار اور ہم نے ان کو ڈھانپ لیا. فہم لا یبصرون، تو اب یہ نہیں دیکھ پائیں گے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. فہم لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ اس کو ڈرائیں جو اتباع کرے ذکر سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، جو قرآن کی اتباع کرے یا نصیحت کی اتباع کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے رحمان سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے بن دیکھے. فبشرہ بمغفرت واجر کریم، بس ایسے شخص کو آپ خوشخبری سناتے مغفرت کی اور عمدہ اجر کی. انا نحن نحیی الموتى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو کچھ انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے اس کو ہم لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ لیا ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو ہم نے لکھا ہوا ہے. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. تو پہلی آیت میں چونکہ یہ آیات سورہ یاسین ہے اور یہ مکے میں نازل ہوئی، تو مکے والوں کے متعلق ہی اس میں کچھ باتیں ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ انکار کرتے تھے. بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اکثر نے انکار کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے کہ بھی میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، نیکی کے راستے پر بلا رہا ہوں، اور یہ بھاگ رہے ہیں اور بات نہیں سن رہے. آپ پریشان ہو جاتے. تو اللہ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم، ان پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے ان کے اکثر پر، تو یہ ایمان نہیں لائے، یعنی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. تو ایسے ہی ہوا مکے میں اکثر ایمان نہیں لائے، بہت تھوڑے ایمان لائے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، وہاں الحمدللہ اکثریت ایمان لے آئے. تو لیکن مکے والے اکثر ایمان نہیں لائے، تھوڑے ایمان لائے تھے، اکثر نے انکار کر دیا. اور ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آتا بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے، اکثریت انکار کرتے تھے. اور ہمیشہ اکثر لوگوں کی اکثریت نافرمانوں کی، جیسے آج ہمارے زمانے میں کہ اکثریت اب 8 ارب انسان ہیں
ان میں صرف 2 ارب مسلمان ہیں تقریباً، باقی 6 ارب کافر ہیں۔ اب جو 2 ارب مسلمان ہیں ان میں سے بھی کوئی 10%، 15%، 20% نمازی ہیں، باقی نمازی کوئی نہیں پڑھتا۔ تو اکثر نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اکثر نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہوا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہوا، تو اکثریت بے دین ہے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایمان نہیں لائیں گے تو اب دنیا میں جتنے چاہے عیش کر لیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، تو پھر ہم ان کے گلوں میں طوق ڈالیں گے، ان کے گلوں میں قیامت کے دن طوق، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اور وہ طوق ایسے ہوں گے کہ ان کے ٹھوڑیوں کے ساتھ، فہم مقمحون، تو ان کے چہرے اٹھے ہوئے ہوں گے اس طوق کی وجہ سے، تو یہ ان کو سزا ہوگی۔ آگے فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے آگے بھی دیوار حائل کر دی، پیچھے بھی دیوار حائل کر دی، اب ان کو ڈھانپ لیا گمراہی کے ذریعے، فہم لا یبصرون، اب یہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہلے مہلت دیتا ہے اور مواقع دیتا ہے ہدایت، لیکن جب وہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں، مواقع سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، جب یہ ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ضد میں اور ہٹ دھرمی پر آ گئے اور ایمان والوں کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے، ان کے پیچھے، دائیں بائیں دیواریں یعنی باڑ لگا دی۔ اب یہ گمراہی میں رہیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آ سکیں گے، اور ان کو ڈھانپ دیا، یعنی اپنی گمراہی میں اب چھپے رہیں گے، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے ہدایت والوں کی بات کو انکار کر دیا، اور جو ہدایت پر آئے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا، تشدد کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب ان پر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے سورہ بقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ فہم لا یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ تو دلوں پر مہر لگ گئی، یعنی اب حق بات ان کے دلوں میں نہیں اترے گی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی حق بات اب ان کے کانوں میں نہیں جائے گی۔ وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ حق بات کو نہیں دیکھ پائیں گے، اب ان کو حق نہیں نظر آئے گا، بس گمراہی نظر آئے گی۔ جب انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار کر دیتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر دلوں پر مہر، کانوں پر، آنکھوں پر، نہ اس کو حق سجائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، حق بات اس کو کڑوی لگتی ہے، باطل کی طرف بھاگ کر جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو آپ ان کو اب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب علماء نے اس میں یہاں ایک تشریح کی ہے سواء علیہم، ان پر برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا ڈرائیں یہ ایمان لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں فرمایا کہ آپ ان کو دعوت نہ دیں۔ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ تو باقی چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دے دی کہ بھئی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے۔ تو لیکن دعوت سے منع نہیں کیا، چونکہ اتمام حجت کے لیے دعوت ضروری ہے،
کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھی ہمیں تو بتایا نہیں کسی نے نہیں، ہمیں تو سمجھایا کسی نے نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو دیتے رہے، لیکن جب آپ پریشان ہو جاتے، ایمان نہ یہ لوگ ایمان نہ لاتے، تو اللہ تسلی دیتے بھی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور انہوں نے مخالفت کی ہے، ضد کو اختیار کیا، ہٹ درمی کو اختیار کیا، لہذا اب ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو چکے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے، بلکہ اللہ ہدایت کے اسباب مہیا کرتے ہیں ہر شخص کے لیے۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ ہر جگہ ہر علاقے میں اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ تبلیغی جماعتیں ہر علاقے میں ہر بستی میں جا رہی ہیں اور ہر ایک تک اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے کوئی نہ کوئی بندے مقرر کر دیتا ہے۔ پہلے نبیوں کو اللہ بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے نبیوں والا کام اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ اس امت کے علماء کرام اور اس امت کے اولیاء کرام، پہلے اولیاء کرام ان علاقوں میں آئے، انہوں نے ہدایت کو پھیلایا، اور اب الحمدللہ تبلیغی جماعت کی شکل میں پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب انسانوں کی مرضی ہے ان ہدایت سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ جو فائدہ اٹھا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو فائدہ نہ اٹھائے گا تو وہ ناکام اور خسارے میں چلا جائے گا۔ آگے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک تو اسے ڈرا اور وہ تیرے ڈر کو قبول کرے گا جو اتباع کرتا ہے نصیحت کی، جو اتباع کرتا ہے قرآن پاک کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، اور جو نصیحت کی اتباع کرتا ہے، نصیحت سننے کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہے، تو اسے ڈرائے گا تو وہ ڈرے گا، اور جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جو رحمان سے ڈر جائے بن دیکھے تو اس کو فرمائیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے اس کو خوشخبری سنا دے مغفرت کی اور عمدہ اجر کی، یعنی اس کو اجر بھی ملے گا جنت کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جو اللہ سے ڈر گیا بن دیکھے اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک دیا تو فرمایا فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ اللہ کو یہی بات مقصود ہے کہ بھئی انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارے، اور خشیت والی زندگی، خوف غالب ہو، عاجزی ہو اور اللہ کے احکامات کا پابند ہو، تو جس نے یہ بات اختیار کر لی تو فرمایا اس کے لیے جنت ٹھکانہ بن گیا۔ فإن الجنة هي المأوى، یہاں بھی فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو رب سے بن دیکھے ڈر گیا فبشرہ بمغفرہ، اس کو مغفرت کی خوشخبری سنا تو اس کی مغفرت ہو گئی، وأجر کریم، اور اس کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک قیامت کے دن ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور پھر ہم نے لکھ لیے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں، اچھے اعمال بھیج رہے ہیں تو اچھی باتیں لکھی جا رہی ہیں، برے اعمال بھیج رہے ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر لیا ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں، یعنی ہر چیز محفوظ ہے۔ ایک تو اس سے یہ مراد ہے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے،
دوسری یہ کہ انسانی اعمال جو نام اعمال تیار ہو رہے ہیں اس میں ہر چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے۔ نیکیاں کر رہے ہیں تو نیک فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو فرشتے ان کے گناہوں کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہر بندے کے کندھوں پر 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ دائیں کندھے والا انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا اس کے گناہوں کو لکھتا ہے۔ قیامت کے دن اس کی کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نام اعمال کو پڑھ لے اور اپنا خود ہی حساب کر لے۔ وہاں چاہے ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خود بخود یہ صلاحیت پیدا فرما دیں گے کہ وہ اپنے نام اعمال کو پڑھے گا، اور جب اس کو پڑھے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اس نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو پھر وہ پکار اٹھے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب کچھ ہی سامنے آ گیا۔ آج جو اس بات پہ یقین نہیں کر رہے قیامت کے دن یقین کریں گے، تو اس لیے کہا جا رہا بھئی آج یقین کر لو اور اللہ کے احکامات کو مان لو اور اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ انسان گناہوں سے بچے بھئی ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہر قدم یہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا جہنم کی طرف۔ اگر نیکی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہمارا قدم نیکی کی طرف لکھا جا رہا ہے، اور اگر گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہر قدم گناہ کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مکمل ڈیٹا تیار ہو رہا ہے، مکمل حالات تیار ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔